رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک باوجہ بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے اندر ہم نے جو پڑھا، رب ذوالجلال نے اس میں منافقین کی علامات کو بیان فرمایا کہ منافق کون ہے، کس طرح سے اس کی پہچان ہوتی ہے، کون سی علامت ہے اس کے اندر اگر پائی جائے تو منافقاً خالصاً وہ خالص منافق ہے۔ آج دو آیات مبارکہ ہیں، ان کے اندر منافقین کے اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کس طرح معاملات کرتے ہیں، اس کے ذریعے تم نے ان کی پہچان کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا وما یشعرون، دھوکہ خود کو دے رہے ہیں لیکن خود کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے حساب سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے نیک اعمال کر لیے، قیامت کے دن ہم جب میدان حشر کے اندر جائیں گے تو اس وقت ہمارے پاس اعمال کا لشکر موجود ہوگا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن آواز قدرت آتی ہے یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ محبوب مصطفیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ہی ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اے پیارے مصطفیٰ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جب آپ انہیں بلاتے ہیں اللہ کی طرف، وہ جو احکامات اس نے نازل کیے، یا جب انہیں کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو فرمایا یصدون عنک صدودا، تو یہ سر جھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر آئیں۔ فرمایا اے پیارے مصطفیٰ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست سے پھیر دیا ہے۔ یہاں پر بڑی تفصیل میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ تو منافق وہ ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے مقام مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے اس وقت وہ لوٹ جاتے ہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ احکامات کو مانتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی باری آتی ہے تو سر جھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ارے لوگو، حضور کی ذات ہی تو ہے جس نے سب کچھ بتایا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ تھا، محمد الرسول اللہ نے اسے عقیدہ بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ ایک فکر تھی، محمد الرسول اللہ نے اسے پورا نظام بنا دیا۔ ارے جس ہستی نے ساری کائنات کے اندر رب کے نام کا قصیدہ گایا ہے، رب کے نام کے جھنڈے لگائے ہیں، اس کی بارگاہ میں آنے سے کتراتے ہو اور بھاگتے ہو۔ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے سے کترائے اور بھاگے، رب تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا رہا ہے کہ اس بندے کو پہچان لو، یہ مومن نہیں ہو سکتا بلکہ یہ منافق ہے۔ اب اس آیت میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے
کہ میں نے زندگی میں اتنی نمازیں پڑھ رکھی ہیں، اتنے مدرسے بنا رکھے ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی تبلیغ دینیہ کا سلسلہ میرا وسیع پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر۔ فرمایا وہ تو اسی ظلم کے اندر ہے، اسی خیال کے اندر ہے کہ میرے پاس اعمال کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو اس کا نام ہے اعمال جب تش تش بام ہوگا تو صفحات بالکل صاف ہوں گے۔ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں منافقت ہوگی پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض اس کے سینے کے اندر ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اسے زمرہ منافقین سے اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے یخدعون، عربی میں خدا کہتے ہیں دھوکہ دینے کو۔ جب بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا تو اس کو عربی میں خدعن کہا جاتا ہے۔ تو دھوکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے کچھ بول رہا ہوتا ہے، دل کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ یہ بات یوں ہے وہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دل ہوتا ہے میں اسے دھوکہ دوں۔ تو یہاں پر منافقین کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ اور دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو زبان سے کہی جائے دل میں نہ ہو، حقیقت میں اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ کیا ہے؟ فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ فرمایا جھوٹ جو ہے یہ بندے کو برائیوں کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور برائیاں جو ہیں بندے کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ لیکن سچ کے حوالے سے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے یہ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے یہ بندے کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا میں مین گیٹ ہی بند کر رہا ہوں، یہ راستہ ہی بند کر دیا جائے کہ بندہ گناہوں کی طرف جائے۔ تو فرمایا ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے، ہر برائی کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے، پھر بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، پھر نتیجہ ان کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ بندہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور بندہ جب نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا آغاز بندے کا سچ سے ہوتا ہے، بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک بندہ بلکہ حاضر ہوا نو مسلم تھا، اب یہ بھی مسلمان ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا کون سے گناہ ہیں؟ کہا پہلا گناہ تو یہ ہے میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ میری زبان پہ جاری رہتا ہے، میں جتنی کوشش کروں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا اور کون سا گناہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا اور کون سا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ یہ میری فطرت بن چکے ہیں، طبیعت بن چکی ہے ان کے اندر، اگر میں یہ نہ کروں تو مجھے ذہنی سکون نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا اے میرے غلام چلو تو ایسا کر، 2 گناہ چھوڑ سکتا ہے، چلو 1 کر لیا کر۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سے؟ کہا اچھا تو ایسا کر، تو زنا بھی چھوڑ دے، شراب کو بھی چھوڑ دے، چلو جھوٹ بول لیا کر۔ دیکھیے اسلام کس طرح لوگوں کو بتدریج پیار کے ساتھ اپنے دائرے کے اندر لاتا ہے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا نا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے کہا ٹھیک ہے میرا آپ سے وعدہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جب وہ گھر جاتا ہے نا تو دل کے اندر خیال آتا ہے کہ شراب پی لوں، لیکن پھر سوچتا ہے کہ جب کل حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا حضور فرمائیں گے اے میرے غلام کیا شراب پی تھی، زنا کیا تھا؟ تو کہا پھر وہاں جھوٹ تو نہیں بولنا نا، وہاں تو سچ بولنا ہے، وہاں کیا جواب دوں گا؟ وہ شراب کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں گیا تھا حضور نے فرمایا اے میرے غلام کیا شراب پی تھی؟ تو وہاں جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ شراب نہیں پی۔ پھر اگلا دن آیا، پھر دل کیا کہ زنا کروں، لیکن پھر دل میں خیال آیا جب کل مجلس مصطفیٰ لگی ہوگی، صحابہ کرام جلوہ گر ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو جب وہاں پر حضور پوچھیں گے اے میرے غلام فلاں گناہ تو نہیں کیا تھا؟ کہا وہاں اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو سارے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ ہو جائے گی، لیکن اگر جھوٹ بولتا ہوں تو پیارے مصطفیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ تو دلوں کی خبر رکھتے ہیں، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یہ خبر تھی کہ حضور تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ کل جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا تو سارے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا،
اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو حضور فرمائیں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اب جب تیسرے دن وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اس وقت حالت یہ تھی، باقی گناہ بھی چھوڑ چکا تھا، جھوٹ بھی چھوڑ چکا تھا، سارے گناہ چھوڑ کر صراط مستقیم کے راستے پر چل رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے اس وقت فرمایا، اے میرے غلام، جھوٹ ایسا گناہ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، جب یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو بندہ ہر گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو منافق کی سب سے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل ایک بندے کے پاس آتے ہیں اور ایک بڑا سا سریہ لیتے ہیں اور اس کی باچھ کے اندر داخل کرتے ہیں اور اس طرح گدی کی طرف سے نکال لیتے ہیں۔ دائیں طرف سے جب یہ عمل کرتے ہیں پھر بائیں طرف سے آتے ہیں، یہاں سے باچھ سے سریہ اندر ڈالتے ہیں، گدی کی طرف سے نکال لیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ نکالتے ہیں پہلے والا درست ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کے اس امتی نے دنیا کے اندر جھوٹ بولا تھا اور وہ جھوٹ پھر پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر گھومنے لگ گیا، لوگوں کی زبان پہ عام ہو گیا۔ اب ہم اسے یہ عذاب دے رہے ہیں، قیامت تک اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو یہ سزا دی جانے والی ہے۔ اب حضور کا خواب ہمارے خواب کی طرح تو نہیں ہے کہ جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں، اگر میں آپ کو خواب کے اندر دیکھوں یا آپ مجھے خواب کے اندر دیکھیں تو نہ آپ کو پتہ ہوگا نہ مجھے پتہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے خواب میں گئے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا معاملہ الگ ہے۔ حضور جس کے خواب میں جاتے ہیں ارادے اور قصد سے جاتے ہیں اور خواب میں کچھ عطا فرماتے ہیں تو وہ فرضی نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ جاننا ہے تو امام بصیری سے پوچھیے، خواب کے اندر چادر ملتی ہے، جب صبح اٹھتے ہیں تو سرانے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہم تو اگر خواب کے اندر بھوکے ہوں، 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا کھائیں تو جب نیند سے بیدار ہوں گے، آنکھ کھلے گی تو اسی طرح پیٹ خالی ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ 1000 بار میرے ہاتھوں میں اس کا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریبان تھا۔ اس لیے کہ خواب خواب ہی ہوتا ہے، لیکن میرے آقا جس کے خواب کے اندر آتے ہیں قصد اور ارادے سے آتے ہیں، اور میرے آقا کا خواب یہ فرضی نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا خواب کے اندر ان 2 بندوں کو، اس بندے کو پیش کیا گیا، ان 2 فرشتوں نے جب مجھے بتلایا کہ یہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا امتی جو جھوٹ بولتا ہے اور اس جھوٹ کو عام کر دیا جاتا ہے، قیامت تک اسے یہ عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم کا راستہ نصیب فرمائے اور جھوٹ سے بچ کر سچ کا طریق اپنا کر جنت کا ہمیں داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔